رسول اللہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رحیم آباد میں ایک عرصے کے بعد آج ایک ایسا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جس میں مسلمان بھی شریک ہیں، ہندو بھی شریک ہیں، اور دیگر مذاہب کے اگر لوگ یہاں ہوں گے تو ان کی بھی شرکت ہو رہی ہوگی یا انشاءاللہ ہوگی۔ رحیم آباد کا مطلب رحیم کا آباد کیا ہوا، اور رحیم جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے، عربک ورڈ ہے جس کے معنی مرسیفل، بہت مہربانی کرنے والا، بہت کرم کرنے والا۔ یہ اللہ کے ایشور کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کی ایک پہچان ہے کہ وہ مہربانی کرتا ہے، وہ نوازش فرماتا ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے، اور زندگی اور موت، نفع نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پروردگار ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ تو رحیم آباد اس اعتبار سے بڑا مبارک نام ہے، بڑا اچھا نام ہے۔ ملیح آباد بھی اچھا نام ہے، ملیح کے معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں، تو گویا ایک ایسی آبادی جو خوبصورتوں کی ہے۔ اب خوبصورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوب سیرت بھی ہو، اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہو، شکل و صورت بھی اچھی ہو، تو سبحان اللہ، سونے پر سہاگا۔ بہرحال آج اس چھوٹی سی جگہ پر یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اور اس سے پہلے کئی پروگرام ہماری جامعہ میں، ہمارے ادارے میں ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہاں سے لے کر سہارنپور تک ہر ضلع میں بھی ہم لوگوں نے پروگرام کیے ہیں، کانپور میں بھی اور اجودھیا میں بھی اور لکھنؤ میں بھی، اور ملک کے مختلف صوبوں میں بھی یہ پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ خود میں کشمیر سے لے کر کیرالہ تک اور بمبئی سے بنگال تک بار بار گیا ہوں، اور بار بار یہی میسج دیا ہے۔ ملک سے باہر امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ اور افریقن کنٹریز اور ماسکو اور جاپان اور چائنا، سب جگہ مجھے جانے کا موقع ملا ہے، اور وہاں جا کر مجھے لیکچرز کے موقع ملے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو بات ہر جگہ کہی جاتی ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے جیوز ہوں، ہندوز ہوں، جینیز ہوں، بدھسٹ ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سب سے ایک بنیادی بات یہ کہی جاتی ہے، جس کا ہمارے ہاں قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے، کہ پوری انسانیت، تمام انسان ایک خاندان کے لوگ ہیں، اور ان سب کے ماں باپ ایک ہیں۔ قرآن میں ان کے لیے لفظ آدم کا استعمال کیا گیا ہے، بائبل میں ایڈم ہے، تو آدم اور ایڈم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو سناتن دھرم کا لٹریچر ہے، اس میں بھی یہاں کی زبان میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں اور آدم میں یا ایڈم میں اور حوا، جن کو ببلیکل لٹریچر میں کہا گیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال اس دھرتی پر پہلے ایک انسان تھا، ایک مرد اور ایک عورت، اور اسی سے جو خاندان چلا ہے، اسی خاندان سے ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی اور نارتھ میں بھی اور ساؤتھ میں بھی جو آبادیاں پھیلتی چلی گئیں، ان میں لوگوں کے مختلف خیالات اور نظریات ہوئے، لوگوں کی شکلیں اور رنگتیں بھی بدلیں، جیسے جیسے علاقے ہوتے ہیں، جیسی آب و ہوا ہوتی ہے، کہیں سردی بہت سخت، کہیں گرمی بہت سخت، اور پھر کہیں سے کوئی نسل ایسی ہے کہ جو بلیک ہو گئی، کوئی کلرڈ ہو گئی، کوئی وائٹ ہو گئی۔ یہ سب اس مالک کا کرشمہ ہے جو کریٹر ہے، جس نے پیدا کیا ہے، پہلے انسان کو پیدا کیا، اور مرد اور عورت کا وہ سلسلہ شروع کیا، جس سے یہ خاندان بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلا انسان جنت سے بھیجا گیا تو سری لنکا میں آیا،
کوئی کہتا ہے کہ انڈیا میں، اور اس وقت تو سری لنکا بھی انڈیا کا حصہ تھا، تو سب سے پہلے اس کو یہاں اتارا گیا۔ اگر یہ بات ہے تو بہت بڑی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمیت اور انسانیت کا سلسلہ انڈیا سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر دنیا میں یہ سلسلہ پھیلتا گیا۔ ایسے ہم لوگوں کے یہاں دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو عرفات نامی جگہ ہے، وہاں پر آدم کو اور حوا کو جنت سے اتارا گیا، اور پھر وہاں سے سلسلہ آبادی کا چلا جو بڑھتا چلا گیا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان یہ عربک ورڈ ہے، قرآن میں یہ لفظ بولا گیا ہے، اور عربی میں اس کا استعمال، اردو میں بھی ہم لوگ انسان کہتے ہیں، اور انسان انس سے بنا ہے۔ انس کے معنی ہوتے ہیں الفت کے، پیار کے، محبت کے، تو انسان کے معنی ہی یہ ہیں۔ جو انسان کے ورڈ کی میننگ ہے وہ یہ کہ پیار کرنے والا، الفت اور محبت کرنے والا، اور کسی سے اچھا تعلق رکھنے والا، اسے انسان کہتے ہیں۔ تو انسان کی یہی پہچان ہے اور یہی اس کی میننگ ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ پروردگار کا صحیح بندہ نہیں ہے، اور اس کو جو حیثیت دی گئی ہے اس حیثیت کو اس نے فراموش کر دیا ہے، اور وہ ایک جانور سا بن گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دین جانوروں کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، اور جو بھی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہ جانوروں کے لیے نہیں آئی ہیں۔ جو لاز اور قانون آئے ہیں وہ جانوروں کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ مینکائنڈ کے لیے آئے ہیں، ہیومینٹی کے لیے آئے ہیں، مانوؤں کے لیے آئے ہیں۔ انسان کو یہ حیثیت دی گئی ہے، اس کو سب پر فوقیت دی گئی ہے۔ انسان پتھروں کو بھی کاٹتا ہے، اور دریا کو بھی پاٹتا ہے، اور جانوروں کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور فضا میں بھی چھلانگ لگاتا ہے، اور جہاز بھی اڑاتا ہے، اور راکٹ بھی چلاتا ہے، اور زمین پہ گاڑیاں چلاتا ہے، اور چیزوں کی ایجاد کرتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کسی بھی جانور میں نہیں ہے۔ اس کی جو نیچر بنا دی گئی ہے اس نیچر کے مطابق وہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے علمی ترقی کرتے کرتے پی ایچ ڈی بن جائے، تو کوئی بھینس اور کوئی گائے اور کوئی گھوڑا پی ایچ ڈی ہولڈر ہو، اور کسی نے اچھا ریسرچ کیا ہو، وہ چاہے امریکہ کا ہو یا رشیا کا ہو، گھوڑا گھوڑا ہے اور گائے گائے ہے اور بیل بیل ہے۔ تو جو جانور کی نیچر ہے وہ رہتی، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ ایک انسان کسی چھوٹے سے گاؤں کا ہے، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جو شعور ہے، سمجھ ہے، وہ ایک انسان کی ہے جو تمام جانوروں سے بڑی ہے۔ لیکن یہی ترقی کرتے کرتے دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت کا سربراہ بنتا ہے، بڑے سے بڑا اسکالر بنتا ہے، اور پی ایچ ڈی ہولڈر بنتا ہے، بڑا سے بڑا رائٹر بنتا ہے، اوریٹر بنتا ہے، اور تھنکر بنتا ہے، فلاسفر بنتا ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی، اس لیے مذہب انسان کو دیا گیا ہے، اللہ کی کتابیں انسان کے لیے آئی ہیں، پروفٹس انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں یاد رکھتے ہوئے یہ بات سوچنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں جو لاسٹ بک ہمارے نزدیک ہے، اور واقعہ بھی یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ویدوں کا ایک دور ہے، گیتا کا ایک دور ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک دور ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا ایک دور ہے، بائبل کا ایک زمانہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ زمانہ گزرا، لیکن 1500 سال پہلے جو لاسٹ پروفٹ آئے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان پر جو لاسٹ بک نازل ہوئی جس کو قرآن کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ بلیف ہے، یہ نظریہ ہے کہ جو نبی محمد ہیں وہ سب کے نبی ہیں، صرف مسلمان قوم کے نہیں ہیں۔ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ محمد سب کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، جینیوں کے ہیں، بدھسٹوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں۔ وہ خود یہ کہتے تھے کہ میں تم سب کے لیے ہوں، میں جو میسج لایا ہوں، لارڈ کا میسج لے کے آیا ہوں، ایشور کا جو سندیش لے کے آیا ہوں، وہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، وہ مکے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور میں جو بات کرتا ہوں انسانیت کی کرتا ہوں، محبت کی کرتا ہوں، اخلاق کی کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا چاہیے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی، ایشور کی رضا ہے۔ اور جو یتیموں کا ساتھ دیتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے، نبی نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور جو کسی بیوہ اور کسی پریشان حال اور کسی مسکین کا مددگار ہے، اس
کا درجہ بہت بلند ہے، عام نماز پڑھنے والے سے زیادہ اس کا مقام ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں جن تعلیمات پر عمل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نفسی کا عالم ہے کہ ہر آدمی کو اپنی فکر ہو گئی ہے۔ بہت بات آگے بڑھی تو اپنے گھر کی فکر ہے، بس اپنے بچوں کی فکر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ میرا بچہ ہے، اور ہر خاتون جو بڑی ہیں، بزرگ ہیں، وہ میری خالہ ہیں، اور ہر بیٹی میری بیٹی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتایا، خود عمل کر کے دکھایا۔ اور مکے والے اسی حیثیت سے آپ کو جانتے تھے کہ آپ ہر غریب، ہر مسکین، ہر پریشان حال، ہر بیوہ، ہر یتیم پر شفقت کرنے والے اور اس کی مدد کرنے والے تھے۔ کوئی بے روزگار ہوتا تو آپ فکر مند ہو جاتے کہ اس کو روزگار سے کیسے لگائیں، اور کوئی پریشان حال ہوتا تو اس کی مدد کیسے کریں۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ لوگ مشکل یہ ہے کہ وہ ہسٹری بھی نہیں پڑھتے، اور آخری نبی کی جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، جو ان کی لائف سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہندی میں بھی ہیں، وہ انگلش میں بھی ہیں، دنیا کی تمام زبانوں میں وہ کتابیں موجود ہیں۔ چاہیے کہ وہ کتابیں سب تک پہنچیں، کیونکہ نبی کا یہ کہنا ہے کہ میں سب کے لیے ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ میں سب کے لیے ہوں۔ میں مسلمانوں کی کتاب نہیں ہوں، صرف دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مانوتا کی کتاب ہوں، مینکائنڈ کی کتاب ہوں۔ میں کالے اور گوروں کے لیے ہوں، امیر و غریب کے لیے ہوں، سب کے لیے ہوں۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہ مسلمانوں کی کمی ہے کہ انہوں نے یہ بات پہنچائی نہیں۔ یہ میسج موجود ہے، 1450 سال گزر گئے، اس میسج پر جو لکھا ہوا ہے پڑھتے ہیں لوگ۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اسے پڑھ رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر مسلمان خود نہیں سمجھتے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے، بس پڑھ لیتے۔ تو ضرورت ہے کہ اس سے واقفیت حاصل ہو کہ نبی سب کے ہیں، قرآن سب کا ہے، اور ایشور سب کا ہے، کریٹر سب کا ہے، رب العالمین سب کا رب ہے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ اب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور مختلف خاندانوں میں، پریواروں میں اور قبیلوں میں تم کو رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تمہیں الگ الگ رنگ دیا، اور تمہارے اندر اتنا فرق رکھا تمہاری پہچان کے لیے کہ تمہاری انگلیوں کی لکیریں سب کی الگ ہیں۔ یہ ہمارا کمال ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر ایک انگوٹھا ہے مثلا، اور ہر پور کا یہی حال ہے کہ اس کی لکیریں دو بھائیوں کے درمیان یکساں نہیں۔ تو کروڑہ کروڑ، اربہ ارب اتنی چھوٹی سی جگہ پر ڈیزائن ہے، اور یہ ڈیزائن اس کریٹر کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر صرف اسی کو کوئی غور کا موضوع بنا لے، اس پر ریسرچ کرے، تو اس کے ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ مان لے گا کہ بھائی وہ رب ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ایسی ہے کہ وہ زمین میں ہے، وہ آسمان میں ہے، وہ فضا میں ہے، وہ سمندر میں ہے، اور دریاؤں میں ہے۔ ہر جگہ اس مالک کی پہچان ہے۔ کوئی نگاہ صحیح رکھے تو وہ اس کو پہچان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو تم کو مختلف رنگتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور الگ الگ علاقوں میں تم کو بسایا ہے، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کو پہچانو، اس لیے نہیں کہ بھید بھاؤ کرو، اس لیے نہیں کہ اونچ نیچ کرو، اس لیے نہیں کہ ڈسکریمنیشن کی پالیسی اختیار کرو، اس لیے نہیں۔ یہ ایشور کا کہنا ہے، اللہ کا کہنا ہے، لارڈ کا کہنا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو جتنے بھی پروفٹس آئے، میسنجرز آئے، دہراتے رہے، یہی کہتے رہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اس ایشور کی پوجا کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس مالک اور ایشور کی پوجا کرو۔ یہ پیغام ہے۔ اور اسلام کا جو لفظ ہے، یہ بھی عربک ورڈ ہے اور قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اردو میں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں اسلام اسلام، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ بھائی جو مسلمان ہے وہ اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے. اب وہ مسلمان جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، بگڑا ہوا ہو یا اچھا اور نیک آدمی ہو، وہ جس حالت میں بھی ہو وہ اسلام کی تصویر پیش کر رہا ہے، حالانکہ اسلام اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اسلام کی اصل معنی ہے سلامتی، آشتی دینا، آشتی دینے اور سلامتی دینے والا یا دینے کا عمل. مسلم وہ ہے جو آشتی، سلامتی، امن، محبت کو پھیلائے، اسی پر خود قائم رہے، دوسرے کو اسی کا میسج دے، وہی مسلم ہے. اور مسلم وہ ہے جو گاڈ کے سامنے، ایشور کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اسے مسلم کہا جاتا ہے. جو یہ نہیں کر رہا ہے وہ مسلم نہیں. وہ اپنا نام مسلم رکھ لے، احمد کہے، محمود کہے، حامد کہے، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ فیکٹس ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے، کچھ حقیقتیں ہیں جن کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو اسلام کے یہ معنی. اب اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور دنگا کر رہا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، گالی بکتا ہے، لڑتا ہے، بھیڑتا ہے، چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ مسلم نہیں ہے. وہ مسلم نہیں ہے، وہ اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. وہ مجرم انسان ہے جو اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اسی طرح خوب یاد رکھیے کہ جو مذہب ہمارے ملک میں ہے وہ سناتن دھرم ہے. اس کو ہندو مت کہہ دیتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے. جو بڑے بڑے پنڈت ہیں، بڑے بڑے سنت اور مہنت ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے. خود ویدوں میں اسی کا ذکر ہے اور گیتا میں اسی کا تذکرہ ہے. جو مذہبی کتابیں ہیں انہوں نے یہی سمجھایا ہے کہ اصلاً سناتن دھرم ہے، اور یہ دھرم بہت پرانا ہے، جب سے انسان ہے یہ دھرم. یہی اسلام کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا دھرم ہے. جب سے انسان پیدا ہوا وہ مسلم پیدا ہوا، یعنی اللہ کے سامنے، مالک کے سامنے جھکنے والا، اس کو سجدہ کرنے والا، اس کی بات ماننے والا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرنے والا، وہ مسلم ہے، وہی سناتن دھرمی ہے. اس لیے اسلام اور سناتن دھرم میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں ایک حقیقت. اب اس حقیقت کو مشکل یہ کہ ٹھیک سے پیش نہیں کیا جا رہا ہے. میں نے بہت بڑے بڑے پنڈتوں کے ساتھ پروگراموں میں شرکت کی ہے، اور باہر ملکوں میں بھی کی ہے، یہاں بھی کی ہے. میں امریکہ اور کینیڈا میں جیوز کے سینیگاگ بھی گیا اور کرسچنز کے چرچز میں بھی گیا، اور ہندوستان میں مندروں کی بھی میں نے زیارت کی، اور بڑے بڑے مندروں کے پجاری اور ذمہ دار، ان کے ساتھ بیٹھکیں ہوئیں، مختلف مقامات پر ہوتی رہیں، اور انہوں نے بھی تقریر کی اور میں نے بھی تقریر کی. اور ان کا اصرار یہی تھا کہ اصلاً سناتن دھرم ہے، اور اسلام اور سناتن دھرم دونوں ایک ہے. اس لیے ہم کو اصلاً اگر ہم صحیح طور پر غور کریں تو متفق ہونا چاہیے. ایک تو وہ بات کہ ایشور سب کا ایک ہے اور ساتھ ساتھ سب بھائی ہیں، یعنی ایک خاندان کے ہیں اصلاً. اسی کو اس مالک نے پھیلایا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. اس اعتبار سے شاخیں جتنی ہوں اور جتنی پھیل جائیں، درخت ایک ہے، تنا ایک ہے، جڑیں اس کی ملی ہوئی ہیں. لہذا ہمیں ان جڑوں کو بھی دیکھنا ہے، اس تنے کی حفاظت کرنا ہے اور ان شاخوں کی حفاظت کرنا ہے. جس شاخ کو آپ کاٹ دیں گے وہ سرسبز اور شاداب نہیں رہے گی، سوکھ جائے گی اور جلانے کے قابل ہو جائے گی. اس لیے جو بھی اس درخت سے کٹ جاتا ہے، جو مانوتا کا درخت ہے اور جو ہیومینٹی کا درخت ہے، انسانیت کا درخت ہے، یہی وہ درخت ہے جو ہمیں اپنے آدم اور حوا سے جوڑتا ہے. یہی وہ درخت ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایشور سے تعلق ہوتا ہے، لاٹ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور ہم اس کی وندنا اور پوجا کرنے کے لائق بنتے ہیں. اس درخت سے کٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بیکار ہو گئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں اس درخت سے جڑے رہنا ہے، اور تمام لوگوں کو، ملک کے ہر انسان کو، دنیا بھر کے ہر انسان کو یہی پیغام دینا ہے کہ مذاہب کے درمیان جو فرق ہے یہ یوں ہی ہے جیسے کسی گلدستے کے پھولوں میں فرق ہوتا ہے کہ گلاب بھی ہے اور چمیلی بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے رنگ کے اور خوشبو کے پھول ہیں. ان سب کے ساتھ ہی گلدستہ ہوتا ہے، ورنہ ایک پھول ہو جائیں گے، دو پھول ہو جائیں گے. لہذا گلدستہ، مذاہب ایک گلدستہ بناتا ہے،
اور اس گلدستے کو محفوظ رہنا چاہیے۔ آپ کی پوجا کا طریقہ الگ ہے اور کسی کی پوجا کا طریقہ الگ ہے، اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا جائز نہیں، جھگڑا اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کسی سے لڑائی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے، جینی، ہرگز نہیں۔ ہاں کسی سے مقابلہ ہوگا تو اس وجہ سے کہ وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ ٹکراؤ ظالم اور مظلوم کا تو ہوگا، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا حکم ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو جس پر زیادتی ہو رہی، اور جو ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ وہ ظلم نہ کرنے پائے۔ یہ ہے جو تعلیم ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو سناتن دھرمی ہے وہ بھی اتفاق کرتا ہے، جو کرسچن ہے وہ بھی اتفاق کرتا ہے، لیکن وہ اپنی اس حیثیت کو بھول جاتا ہے جب آپس میں لڑنے لگتا ہے مذہب کی بنیاد پر۔ تو مذہب لڑائی کی بنیاد نہیں، مذہب جھگڑے کی بنیاد نہیں، مذہب رنگا رنگ کی عقیدتیں ہیں، رنگا رنگ کی عبادتیں ہیں، اور ان کی اجازت دی گئی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا ہے تو پھر اس کے مذہب کو ختم کر کے دم لینا ہے، یا جو دوسرے مذہب کا ہے اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں۔ 1450 سال سے جہاں جہاں اسلام گیا، ایران میں گیا، تاجکستان گیا، ازبکستان گیا، قرغیزستان گیا، اور دنیا بھر کے ہندوستان میں آیا، اور کہاں کہاں گیا، کہیں پر بھی یہ نہیں ہوا کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے، اور جس نے یہ نقصان پہنچایا تو وہ اسلام کا صحیح نمائندہ نہیں، وہ پھر اسلام کا صحیح نمائندہ نہیں۔ جو اسلام کے صحیح نمائندہ ہیں انہوں نے ان کی چیزوں کو باقی رکھا اور ان کو مواقع فراہم کیے کہ وہ اپنی آبادی میں امن کے ساتھ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں، اپنی عبادت کریں، اپنے پرسنل اللہ پر عمل کریں، ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہاں کوئی ذاتی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، اس لیے کہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ قانون تو ٹریفک کے بھی ہیں کہ کوئی کسی دوسرے راستے پر نہ چلے، کراس نہ کرے، اور ریڈ لائٹ ہو تو اس کو کراس نہ کرے۔ یہ جو قانون ہے ظاہر ہے کہ اسی قانون سے ملک میں امن ہوتا ہے، اسی قانون سے ٹریفک ٹھیک سے چلایا جاتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے۔ تو جب صبح شام جو چلنے والے روڈ ہیں ان کے لیے بھی قانون ہے، تو اس قانون کو بہرحال سامنے رکھنا ہے۔ اور پوری دنیا کے لیے UN نے جو چارٹر تیار کیا 1948 میں، جو چارٹر سامنے آیا، ظاہر ہے کہ دنیا کے ملکوں نے اس کو تسلیم کیا کیونکہ اس میں مانوتا کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور ہندوستان میں جب امبیڈکر جی کے چیئرمین شپ میں کانسٹیٹیوشن کو تیار کیا گیا تو اس میں خیال رکھا گیا کہ UN کو چارٹر بھی سامنے رکھا جائے، اور دنیا میں جو مختلف قوانین تھے ان قوانین میں سے جو بہتر سے بہتر باتیں تھیں ان کو لینے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو دستور ہے، وہ بہت اچھا ہے اور وہ انسانیت پر مبنی ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی پر ہے کہ ہمارے درمیان بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کی زیادہ مدد کی جائے، یہ بھی سب کو سمجھنا چاہیے، اور باقی برابری اصل ہے، لہذا کوئی اونچ نیچ اور کوئی بھید بھاؤ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ اور ہمیں ظاہر ہے کہ جو چیز منظم کرتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہاں ایک شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں، وہ یہ بات ہے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہب کے نمائندہ ہیں، خاص طور پر جو مندر کے ذمہ دار ہیں، جو گردوارے کے ہیں، جو کسی چرچ کے ہیں، جو کسی سینیگاگ کے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل جل کر پروگرام کریں۔ تو میں تو الحمدللہ بہت سی جگہوں پر پروگرام کرتا ہوں، مسجد میں کرتا ہوں، مسجد میں بلاتا ہوں ہندوؤں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سب کو کہ آئیے ہماری مسجد میں آئیے، تاکہ آپ دیکھیے اپنی آنکھوں سے کہ مسجد میں ہو کیا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ مسجد سے جو اذان دی جاتی ہے، اذان کے معنی ہے اعلان کے، اذان عربک ورڈ ہے، اس کے معنی اعلان۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ پوجا ایشور کی ہونی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے میسنجر ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی،
اب اگر یہ بات سمجھی جاتی، میں نے بہت سی جگہوں پر کہا کہ جب اذان دی جائے تو ہندی میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا کیجئے، تاکہ جو آس پاس ہندو بھائی رہتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے ایشور مہان ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو چائے پی رہا ہوگا تھوڑی دیر ٹھٹک جائے گا، جو لیٹا ہوگا وہ عزت کے لیے بیٹھ جائے گا کہ ایشور کی بات ہو رہی، ایشور کی پوجا کی بات ہو رہی، اس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو مسجد تقسیم نہیں کر رہی، مسجد کسی کو روک نہیں رہی۔ اور میں نے تو جیسے بتایا کہ یہ کہا رمضان میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بہت کثرت سے لوگ آتے ہیں، اور افطار ہوتا ہے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سن سیٹ کا، اس وقت خاص طور پر دن بھر روزے کے بعد لوگ کھاتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے کہا بہت سی جگہوں پر کہ اس موقع پر ہندو بھائیوں کو بلائیے، ان سے کہیے کہ آئیے افطار بھی کیجئے، ہماری نماز دیکھیے، آپ کا جی چاہے تو نماز ساتھ پڑھیے، نہ جی چاہے تو آپ دیکھیے، تو کم از کم سنیے تو کہ جو عبادت ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ علم کی کمی جو ہے اس نے بڑی مصیبت ڈھائی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کا رول بڑا نگیٹو ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ میڈیا میں زیادہ تر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مورلز کے خلاف ہوتی ہیں، جو انسانی اخلاق کے خلاف، تربیت کے خلاف ہوتی ہیں، کہ بس عریانیت ہے اور فیشن ہے اور فلمی دنیا ہے اور لڑکوں لڑکیوں کے جائز و ناجائز تعلقات اور کیا کیا ہے۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ شیطان پورا اس پر غالب آ گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اس کے بعد پھر نفرت کی باتیں ہوتی۔ تو نفرت کا کیا موقع ہے بھائی؟ یہ کہاں سے میڈیا میں نفرت آ گئی؟ ہونا ہی چاہیے تھا، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بھی اینکر نفرت کی بات کر رہا ہے تو فوراً اس کو ہٹا دیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ اگر یہ حکومت یہ کرے، کیونکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ سرونٹ آف دی نیشن ہو۔ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاکم ہوتا ہے، تمہارا جو گورنر ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سرونٹ ہے، سرونٹ آف دی نیشن ہے۔ وہ لوگوں کے سر پہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، انہی میں سے آیا ہے، انہی کی طرح ہے، انہی کی خدمت کرنے کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اور اس کو انصاف کرنا ہے، ہر حالت میں انصاف کرنا ہے۔ اگر یہ انصاف ذہن میں ہو اور ویلیوز جو ہے، مورل ویلیوز، ان کی فکر ہو، یہ خیال ہو کہ کسی بچی کی عزت نہ لوٹی جائے، کسی ماں کی بے عزتی نہ ہو، کسی باپ کی بے عزتی نہ ہو، کسی بچے کے ساتھ برا سلوک نہ ہو، اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہو اور ہم اسی کے لیے ایجوکیشنل کورسز بھی چلائیں اور میڈیا کا بھی استعمال کریں، تو یہ میڈیا تربیت کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ میڈیا رحمت بن جائے گا، اور اس میڈیا سے کتنی اچھی اصلاح ہوگی، اور لوگ شوق سے صبح سے دیکھیں گے کہ اس کو دیکھنے سے اور سننے سے ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی۔ کام یہ ہونا چاہیے۔ اور جو غلط باتیں پیش کر رہا ہے میڈیا میں یا نفرت پیدا کر رہا ہے، اس پر لازماً پابندی لگائی جانی چاہیے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ سے، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اس چھوٹی سی جگہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، مودی جی سے کہہ رہا ہوں، میں یوگی جی سے کہہ رہا ہوں کہ عدل و انصاف کی وہ حکومت قائم کیجئے کہ جس کو صحیح معنی میں رام راج کہا جا سکے، اور اس کے بعد تمام انسانوں کے اندر مورل ویلیوز پیدا کی جائیں، اور جو بھی اس سے ہٹانے کی کوشش کرے یا نفرت پیدا کرے اس کا لائسنس لے لیجئے، اس پر پابندی لگائیے۔ یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی ملک میں نہ امن باقی رہتا ہے، نہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اور نہ پالیٹکس صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا مطالبہ سب مل کے کریں۔ یہ سارے ہندو مسلم سکھ عیسائی حکومت سے مطالبہ کریں۔ لوگ دھرنے دیتے ہیں اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ آج کل کسانوں کے بھی زبردست دھرنے چل رہے ہیں، لیکن اپنے طبقے کے مفاد کو اور انٹرسٹ کو دیکھا جا رہا ہے۔ پوری قوم کا جو انٹرسٹ ہے کہ پوری قوم شانتی سے رہے، محبت سے رہے، بھائی چارہ پیدا ہو، کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، یہ اصل موضوع ہونا چاہیے تھا، یہ سبجیکٹ ہوتا، اور اس پر ساری توجہ ہوتی تو روز روز کی ریلی نہ ہوتی، احتجاج یا مظاہرے نہ ہوتے، بلکہ لوگ ملتے اور آپس میں سب کے تعلقات ہوتے، اور سب کی خوشی میں اور غمی میں شرکت ہوا کرتی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے
یعنی اگر واقعی شعور ہوتا ہے تو سارے لوگ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب اکٹھا ہو جاتے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ہمارا حاکم ہے، چیف منسٹر کے ارد گرد وہ اکٹھا ہو کے کہتے کہ کوئی بات اخلاق کے خلاف نہ ہونے دی جائے، نشے کو بند کیا جائے، شراب پر پابندی لگائی جائے، فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ کیا جائے، محبت اور بھائی چارے کو عام کیا جائے، پریم کو پیدا کیا جائے، سب کے ساتھ صحیح اور برابر کا سلوک کیا جائے، یہ مطالبے کبھی ہوتے دکھتے نہیں۔ 1947 سے ایک بھی ریلی اس کے لیے نہیں نکلی۔ ظاہر ہے کہ جب عوام بگڑ جائیں گے، عوام کا ذہن بھی ایسا ہو جائے گا کہ کرپشن اصل ہوگا اور ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میرا انٹرسٹ پورا ہو جائے، میں اپنا فائدہ اٹھا لوں، تو پھر سدھار نہیں آئے گا، پھر ہماری سوسائٹی بگڑی رہے گی، سماج بگڑا رہے گا، کسی کو راحت نہیں ملے گی۔ ہاں بھئی جس کے پاس دولت آ گئی وہ چند دن کی مستیاں کر لے گا، لیکن اکثر و بیشتر جو دولت مند خوب اللے تللے دولت خرچ کرتے ہیں، ان کی اولاد برباد ہو جاتی ہے، ان کی قسمت پھوٹ جاتی ہے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ وہی آدمی سعادت مند ہوتا ہے، خوش بخت ہوتا ہے، اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے جو پیسہ کمائے تو غریبوں کی مدد کرے، اپنی ضرورت پوری کرے، لیکن اس کو فکر ہو کہ ہم دوسروں کے کام آ جائیں۔ یہ انسان ہے، یہ ہے جو نبیوں کی نمائندگی کرنے والا ہے۔ ایسے افراد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مبارک ہو کہ آج رحیم آباد میں چھوٹا سا جلسہ ہوا، ملیح آباد میں آصف بھائی اوصاف بھائی ایک بڑا جلسہ کیجئے، ایک عظیم الشان پروگرام، اور جتنے بھی آس پاس کے گاؤں ہیں، میری درخواست ہے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ہر مہینے کم از کم ایک پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ موومنٹ ہے، یعنی سال میں ایک رسمی پروگرام ہو گیا، یہ تو صحیح بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک موومنٹ ہے، اس موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک بستی میں ایک مہینے کے بعد پھر دوسری بستی میں پھر تیسری بستی میں اس طرح ایک چین بن جائے اور یہ پروگرام مسلسل چلتے رہیں۔ ہم لوگ اس علاقے کو پہلے کور کر لیں، پھر سندیلہ اور ہردوئی اور آگے تک جاتے رہیں گے، ادھر اجودھیا تک جائیں گے، ادھر رائے بریلی اور سلطان پور اور پرتاپ گڑھ تک کئی مرتبہ پروگرام ہوئے ہیں وہاں، لیکن یہ کہ مسلسل ہونے چاہیے۔ اگر اس کی ذمہ داری ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لے لیں، یہ نہیں کہ میں دعوت دوں، آپ دعوت دیجئے، میں آپ کو مسجد میں بلاتا ہوں، آپ مجھے مندر میں بلائیے، آپ گردوارے میں بلائیے، آپ چرچ میں بلائیے، تاکہ ہم لوگ مذہب کی جگہ جہاں ایک ایشور کی پوجا ہو رہی ہے ہونی چاہیے، سب لوگ مل کے بیٹھیں کہ ہم لوگ ایک خاندان کے، ہمارے درمیان رشتہ ہے، ہمارے ماں باپ شروع سے ایک ہے، اور جتنے بھی میسنجرز آتے رہے وہ ریفارم کے لیے آتے رہے، اور جن کو ہم آخری نبی مانتے ہیں ان کو سب کا مانتے ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں۔ اور اسی طرح قرآن کو ہم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں مانتے ہیں بلکہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارا نظریہ ہی نہیں، یہی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ مسلم وہی ہے جو اس عقیدے کو مانے۔ اس لیے پھر یاد رکھیے کہ سناتن دھرم بھی یہی سکھاتا ہے۔ تو اسلام اور سناتن دھرم میں دوری نہیں ہے، دوریاں جو پیدا کی گئی ہیں وہ سیکشن کی بنیاد پر پیدا کی گئی ہیں، بہت سے سیکس بنا دیے گئے، اور اسی طرح لوگ فرقوں میں تبدیل ہو گئے، تو فرقے واریت غالب آ گئی، اور سیاسی پارٹیوں نے پھر اور زیادہ دھینگا مشتی کی، اس کی وجہ سے بڑی دوریاں ہو گئیں۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ مشن لے کر آگے بڑھنا ہے، مانوتا کا جو مشن ہے، مین کائنڈ کا ہے، انسانیت کا ہے، اور ہر گاؤں میں جلدی پروگرام رکھنے ہیں تاکہ یہ سلسلہ زیادہ مؤثر ہو۔ صرف ایک روایتی جلسہ سال میں 6 مہینے میں کر لینا کسی ایک جگہ پر، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ سب حضرات سے کہ آپ سب اس میں ایک جلسے کی نیت کر لیں کہ ایک جلسہ تو میں کروں گا، ایک جلسہ کم از کم میں کروں گا۔ اس طرح سے اسی جلسے سے میں سمجھتا ہوں 10 جلسے تو پیدا ہی ہو جائیں گے، اور پروگرام آگے بڑھے گا، تحریک آگے بڑھے گی، تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے، اور ہندوستان میں شاید ہم لوگ کچھ اچھی خدمت کر سکیں۔ تو ضرورت اسی خدمت کی ہے، اس وقت ملک اسی کو چاہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس پر پوری محنت کے ساتھ کام کریں اور کوشش کریں، اور اخلاص کے ساتھ کریں، سنسیئرٹی کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے، ایشور کے لیے، لاٹ کے لیے، گاڈ کے لیے یہ سب کام کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری قسمت اچھی ہو، ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری موت اچھی ہو، اس کے بعد اٹھنا اچھا ہو، یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔
باتیں بہت سی ہوئیں اور سب بڑی اچھی ہوئیں. جس نے بھی یہاں پر بات کی اپنی ما فی الضمیر کو اپنے دل میں جو ہے اس کو پیش کیا، بہت اچھے انداز سے پیش کیا، اچھے اسلوب میں پیش کیا اور اچھی باتیں پیش کی. اب یہ اچھی باتیں زیادہ سے زیادہ پھیلیں، یہ خوشبو صرف اسی ہال میں نہ رہے، یہ اتنی پھیلتی چلی جائے کہ ہر انسان معطر ہو جائے، اس کی بس ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو زیادہ طویل اب نہیں کرتا ہوں اور اس کو ختم کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے اس کام کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں لگا دے، اس اچھے کام میں ایسا لگا دے کہ ہم اپنی عمر اسی میں گزاریں اور تمام انسانوں کے لیے خیر کا کام، ویلفیئر کا کام، مدد کا کام اور ان کی جس طرح کی خدمت ہو سکے اس کام کو انجام دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.